اس نے موت اور زندگی کو خلق کیا کس لیے؟ تاکہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے۔ جس وقت بھی میں اس بات سے غافل ہوتا ہوں کہ میں آزمائش دے رہا ہوں، میں کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوں، اس وقت میں خطا کرتا ہوں، اس وقت میرا رخ کسی اور طرف ہو جاتا ہے۔ اور وہ انسان کے جو اپنی تخلیق کے، اپنے خلق کیے جانے کے، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد سے غافل ہے، اس کی مثال اگر آپ نے لینی ہو تو میں عرض کروں کہ ایک بندہ ہے کہ جس کو بتایا جائے کہ یہ پیپر ہے، کویسچن پیپر، یہ آنسر شیٹ ہے، تو نے اس پر لکھنا ہے، یہ قلم ہے، یہ دوات ہے، تو نے لکھنا ہے، اور ٹائم کا تجھے نہیں پتا کب ہم واپس لے لیں گے۔ عام طور پہ ایگزامینیشن میں ٹائم بتایا جاتا ہے، 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، 1.5 گھنٹے کا ٹائم مثلا۔ یہ ایسا امتحان ہے جس میں نہیں بتایا گیا کب کویسچن پیپر اور آنسر شیٹ آپ سے لے لی جائے گی، اور پھر جو آپ نے کیا ہوگا اس کے مطابق آپ کو نمبر ملیں گے۔ تو ایک بندہ ایک اتنے، اور لینا بھی ایک دفعہ امتحان ہے، دوسری دفعہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ وہ بیٹھا اس ایگزامینیشن سینٹر میں، اور باہر سے کوئی مثال کے طور پر تماشا دکھانے والا، بندر کا تماشا یا کسی اور جانور کا تماشا، وہ دکھانے والا گزرے اور وہ ڈگڈگی بجائے اپنی، اور یہ اپنے پیپر کی طرف سے توجہ چھوڑ کر بندر کا تماشا دیکھنے لگے، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ یہ حالت ہے اس انسان کی کہ جس کو یہ توجہ نہیں ہوتی کہ میں دنیا میں آیا کس لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ لہذا بہت سارے لوگ 4 دن کی زندگی ہے، انجوائے کرو، اس میں موج کرو، مستی کرو۔ ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، لیکن زندگی کا مقصد کیا ہے؟ موج مستی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے اس قرآن کے بتائے ہوئے کانسیپٹ کو نہیں مانتے کہ کس لیے دنیا میں آئے ہیں، تو ان کی مثال کیا ہے؟ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، ایسے موج مستیاں کر رہے ہیں، ایسے کھاتے پھر رہے ہیں جیسے چارپائے کھاتے پھر۔ چارپایا کیا ہوتا ہے؟ بھینس کیا کرتی ہے؟ گائے کیا کرتی ہے؟ چر رہی ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ، اس کو تو واش روم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جانے کی، وہیں پہ وہ اپنا کام کر دیتی ہے، جہاں کھا رہی ہوتی ہے وہاں ساتھ ساتھ وہ کام بھی کر رہی ہوتی ہے، تولید نسل کرتی ہے، مثلا بچے پیدا کرتی ہے، ریسٹ کرتی ہے، پھر چرنے لگ جاتی ہے، پھر وہ پاخانہ کر دیتی ہے، یہ اس کی زندگی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو مقصد تخلیق سے غافل ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ کہ دنیا میں کس لیے آئے ہیں، اور دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ رہے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں چارپائے ہیں۔ بلکہ قرآن فرماتا ہے بل ہم اضل، بلکہ یہ چارپائیوں سے بھی بدتر ہے۔ ان کو تو عقل دی ہم نے، چارپائیوں کو تو عقل نہیں دی تھی، نہ چارپائیوں کے لیے نبی بھیجے تھے، ان کے لیے بھیجے تھے، ان کے لیے آسمان سے کتاب اتری تھی، یہ چارپائیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا مقصد بھی چرنا ہے، چر کے واش روم جانا ہے، پھر نسل بڑھانی ہے، پھر اس قسم کے صرف لذتوں کے پیچھے مقصد حیات۔ تو یہ آیت کیا فرماتی ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو، یعنی اس نظام کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہت بہتر کون ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا، بخشنے والا ہے۔ 2 باتیں کی کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ بچ جائے گا اللہ کی پکڑ سے، تو العزیز وہو العزیز، وہ ایسا زبردست ہے کہ کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، ایسا طاقتور ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وہو العزیز الغفور، ہاں اگر پلٹ آؤ، میری بات سمجھ لو، میری نصیحت، تو پھر میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں۔ ایک ہوتا ہے غافر، ایک ہوتا ہے غفور۔ غفور مبالغہ ہے، بہت زیادہ جو کمیاں بیشیاں ہو گئی ہیں پیچھے غفلت میں ان کمیوں بیشیوں کا بہت زیادہ دور کر دینے والا ہوں۔ اگر نہیں آؤ گے تو بچ نہیں سکتے، عزیز ہوں، اور اگر آ جاؤ گے تو غفور۔ یہاں پر اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو امام جعفر صادق علیہ السلام
کا فرمان ہے، اصول کافی میں یہ فرمان حدیث موجود ہے۔ اس آیت کو امام بولتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا، کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ایکم احسن عملا۔ اللہ کو ڈھیر نہیں چاہیے، اللہ کو خلوص چاہیے، خالص کیفیت چاہیے۔ میں مثلا آتا ہوں کہتا ہوں کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دوں، لیکن ساتھ میرا دل کرتا ہے کہ اناؤنسمنٹ بھی بڑی اچھی طرح کریں مولانا صاحب، تاکہ سب کو پتہ لگ جائے میں نے کتنا بڑا ڈونیشن دے دیا۔ اب یہ ڈونیشن 1 کروڑ ہو، اکثر عملا نہیں چاہیے، اللہ احسن عملا چاہیے۔ اور پھر امام نے وضاحت فرمائی کہ یہ احسن عمل کے ایک عمل کو اتنا کر یہاں تک کہ وہ صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے، بیچ میں کسی اور تیرے ذہن میں نہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تجھ سے خوش ہو اس عمل سے، یہ تیرے ذہن میں نہ ہو۔ یہ ہے احسن، یعنی خالص ترین اللہ کی ذات کے لیے عمل ہو جائے۔ یہ اہل بیت اطہار تفسیر کرتے ہیں، بتاتے ہیں ان آیات کی، نہ کہ اہل بیت آ کر آیت کا رخ ہی کہیں اور موڑ دیتے جیسے بعض افراد کر رہے ہو۔ آیت پڑھی بندے نے، اس کا رخ ہو گیا مشرق کی طرف، یعنی قرآن کہتا ہے ادھر چلو، اور اہل بیت کی کوئی جھوٹی ان کے نام سے منسوب روایت آئی، پتہ چلا کہ اس کا تو مطلب ہی کوئی اور ہے۔ 3 4 دفعہ 8 10 دفعہ یہ ریپیٹ ہوا تو بندے نے کہا بھئی اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ یہ جدھر یہ منہ کراتا ہے تھوڑی دیر بعد منہ اور طرف ہو جاتا ہے، اس کا میننگ کچھ سمجھ میں آتا ہے، قبلہ صاحب بتاتے ہیں تو اس کا میننگ کوئی اور نکل آتا ہے۔ اس شش و پنج والی اور اس شکوک و شبہات سے بھرپور کتاب کو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ یہ اللہ پکڑے گا قیامت کے دن جنہوں نے قرآن کے ساتھ یہ حشر کیا، اپنے ساتھ حشر کیا، قرآن کے ساتھ نہیں کیا۔ اللہ نے ہر انسان کو عقل دیا، وہ خود پڑھے۔ یاد رکھیے قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں، آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں، آپ مطمئن نہیں ہوتے 1 2 3 4 5 6 رکھ لیں اپنے پاس۔ ابھی تو آپ کے پاس قرآن مجید میں اپلیکیشن ہے، میرے پاس ابھی ایک اپلیکیشن ہے، اس میں آپ کو 8 10 ترجمے، جتنے اردو ترجمے سارے شیعہ سنی ترجمے اس میں ڈالے ہوئے، آپ سب پڑھ لیں، آپ دیکھیں گے ترجمے ایک جیسے۔ اردو کے الفاظ کا انتخاب تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، بات ایک ہی ہے۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ بات یہ ہو رہی ہے، اب آپ پوچھتے ہیں میں پیر صاحب سے اپنے کہ آپ بتائیں، پیر صاحب ایک ایسا چھکا لگاتے ہیں کہ اور ہی میننگ نکل آتا ہے، تو مت پھر ڈریں اس پیر سے، آپ کہیں کہ یہ اللہ نے کیوں غلط کہا ہوا، پھر اللہ نے غلط کہا یا تم غلط کہہ رہے ہو؟ تب یہ قرآن نکلے گا مہجوریت سے، تب اس قرآن کا پیغام معاشرے میں آئے گا، ورنہ ہر فرقہ پیر پرست ہے۔ قبلہ صاحب ہم نے پڑھا یہ، آپ کچھ اور بتا رہے تھے، قبلہ صاحب نے کہا بھی تیری عقل ہے قرآن پڑھنے والی، چلو جی لگ گیا مرید بیچارہ نیچے۔ اس لیے یہ مرض ہے جس کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ ہر فرقے نے اپنی رسیاں ڈالی ہوئی ہیں اس کو، اور جب تک یہ قرآن آزاد نہیں ہوگا ان رسیوں سے، فرقہ واریت کی اور مسالک کی رسیوں سے، توڑنے موڑنے سے آیات کو، تب تک اس امت پر اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہوا کہ تو عبرت کے لیے فرمایا کہ جن کو ہم نے تورات دی تھی اور انہوں نے نہیں اس کو جو حق تھا کیا، گدھے ہیں۔ اللہ تکلف نہیں کرتا کسی کے ساتھ، فرمایا ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر ایک قیمتی علوم سے والی کتابیں لادی ہوں، گدھے کو کیا پتا، اس کو صرف وزن بہت پڑا ہوا میرے اوپر، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، گدھا کیا، اللہ نے تکلف ہی نہیں کیا، فرمایا گدھے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ایسی ظالم قوم کی اللہ ہدایت ہی نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ کہ جو تمہیں کہا ہے اس سے ہدایت لو، ادھر تم آ رہے نہیں ہو تو جاؤ پھر جو پیر پرستی کرنی ہے اور جو پرستی کرنی ہے وہ کرو، اللہ کی کتاب چھوڑنے کا نتیجہ پھر چکھو گے اس کو۔ لہذا اللہ نے قرآن جب کہتا ہے کہ پڑھو، اس کو کیا کہتا ہے؟ افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے تم؟ اس عقل سے مراد مثلا پیروں کی عقل ہے؟ ہر انسان، یہ ایسا معجزہ ہے اللہ کا، اس کو جو بھی پڑھے اپنی عقل کے مطابق اس سے میسج لے گا،
ٹھیک ہے گہرائیوں میں جو ظاہر ہے جتنا کام کرے گا اتنا گہرائی میں جائے گا، لیکن جو بھی اس کو پڑھے پہلی دفعہ پڑھے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مشرکین مکہ کفار مکہ رسول اللہ کے منہ سے آیات سنتے تھے، کہتے تھے تفسیر کرو ان آیات کی، وہ کلمات ہی قرآن کے ان کے دماغوں کو ہلا کے رکھ دیتے تھے، ان کے افکار، ان کے ان غلط عقائد، ان کی مشرکانہ سوچ کو ہلا کے رکھ دیتے تھے۔ وہ تو ان کی ہٹ دھرمی تھی، چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، نہیں مانتے تھے، ورنہ ہل کے رہ جاتے تھے۔ اس قرآن کے الفاظ کی تاثیر تھی، آج ان کا میننگ ہی کوئی نہیں ہے، جب تک کہ میرے جیسا کوئی لنگڑا لولا آ کے اس کے ساتھ 10 دفعہ وضاحت نہ کرے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ قرآن مجید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ ہر ایک سے بہتر جانتا ہے، جو انسان کو جس نے بیان سمجھایا ہے اسے خود بیان کرنا ہی نہیں آتا۔ افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے، لہذا قرآن پڑھیں اپنی عقل سے، کسی کی ٹھوسی ہوئی بات سے جب تک قرآن میں جائیں گے تو ہر فرقے میں ٹھوسا جاتا ہے، اور پھر ہر ایک وہ اپنی اپنی تفسیریں کر رہا ہوتا ہے، تب جا کر یہ حالات اگر تبدیلی کی طرف گئے تو جائیں گے، تب قرآن ایک معاشرے میں پڑھی جانے والی، جس سے دین لیا جاتا ہے، جس سے سمجھا جاتا ہے، تب یہ وہ کتاب بنے گی، ورنہ جو اس کے اوپر زنجیریں ڈال دی گئی اور رسیوں میں باندھ دیا گیا ہے، یہ عام بندہ اس کو، جو میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اور یہ وجہ ہے کہ قرآن معاشرے میں نکل گیا باہر۔ پڑھو ثواب لو، تلاوتیں کرو ثواب لو، نظر نیاز کرو، تو تعویذیں بناؤ، اولاد نرینہ کے لیے زعفران سے پتہ نہیں پلاؤ اور کیا کرو، اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں ہیں، ہدایت نہیں ہے جو اللہ نے دی اس میں، اور وہ اللہ اپنا انتقام لینے والا اور لے رہا ہے۔ وہ حالت دیکھیں مسلمانوں کی کیا ہوئی دنیا میں، وہ اقبال کے بقول، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تارک یعنی ترک کرنے والا، اور خار ہو رہے ہیں دنیا میں، جس کو یہ نہیں لگتا کہ ہم خوار ہو رہے ہیں دنیا میں، وہ سویا ہوا بے ہوش ہے، سمجھ رہے کہ ہم دنیا میں بڑی عزت سے رہ رہے ہیں، نہیں رہ رہے۔